کرتے ہیں، اور یوں پھر کچھ باکسز وغیرہ، مدنی احتیاط باکسز ہیں، ڈونیشن باکسز ہیں، گھریلو صدقات باکسز ہیں، یہ لگائے جاتے ہیں۔ یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ جو اس وقت حالات ہیں، جو مہنگائی ہے، اب مہنگائی نے آپ کے ایک اپنے گھر کو افیکٹ کیا، آپ کا اپنا گھر مہنگائی کی وجہ سے متاثر ہے۔ دعوت اسلامی کتنی متاثر ہوگی؟ آپ کو بجلی کے بل آتے ہیں، اے سی میں سونے والا جب جب بجلی کا بل دیکھتا ہے تو اس کو گرمی لگتی ہے کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا۔ تو آپ کو بجلی کا بل کتنی، مطلب کہ بجلی کے بل کا جھٹکا ہلکا جھٹکا نہیں ہے۔ دعوت اسلامی کے سینکڑوں نہیں ہزاروں مراکز، مساجد، مدارس جامعۃ المدینہ ہے، بجلی کہاں نہیں چاہیے، بل تو وہاں بھی آتے ہیں۔ تو جس طرح اوروں کے بجلی کے بل زیادہ آتے ہیں، ہمارے بجلی کے بل زیادہ آتے ہیں۔ ابھی آپ جس فیضان مدینہ میں آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، صرف اس کا ماہانہ خرچہ پاور، انرجی، گیس سے بھی چلتا ہے، مختلف انداز سے ہم یہ کوشش کرتے ہیں مینیج کرنے کی، 1 کروڑ سے زیادہ ہے ماہانہ، منتھلی۔ وہ پورا مدنی چینل چلتا ہے، یہ سارا کچھ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور روز دیکھ ہی رہے ہیں آپ جو بھی ہے۔ تو یہ ہے، اسی طرح اور بھی مدنی مراکز ہیں، فیضان مدینہ ہے، مساجد ہیں، جامعۃ المدینہ ہے۔ تو یہ سارا نظام جو ہے وہ اس کے لیے اخراجات اور چاہیے ہوتے ہیں، ڈیفینیٹ اور چاہیے ہوتے ہیں۔ منتھلی بیسس کے اوپر آپ کو ایکسپینسز آپ کے بڑھ رہے ہوتے ہیں، نئے آپ مدارس کھولیں گے، نئے مدارس کھولیں گے، نئے جامعۃ المدینہ قائم کریں گے، اپنی ٹرانسمیشن کو اپ گریڈ کریں گے، اپنے مراکز کو اپ گریڈ کریں گے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ کئی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی جیسے کنسٹرکشن کا کام ہوتا ہے، ابھی کنسٹرکشن تو اس میں کبھی گنتی کرواتے نہیں ہیں، ابھی 2-4 ارب روپیہ تو 2-4 مہینے میں ہم 2-4 ارب روپیہ تو کنسٹرکشن پہ لگا دیں گے۔ جو کنسٹرکشن جو رکی ہوئی ہیں، مسجد کی کنسٹرکشن رکی ہوئی ہے، مدارس المدینہ، جامعۃ المدینہ، بہت ساری کنسٹرکشن رکی ہوئی ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی اس کے بھی ایکسپینسز ہیں۔ تو اب ظاہر ان سب کو کور کرنے کے لیے پھر ہمیں مختلف مواقع پر اس طرح کے ایونٹ کرنے پڑتے ہیں، اور ظاہر ہے اس میں پھر آپ سب مل کر، ہم سب مل کر کوشش کرتے ہیں۔ تو دعوت اسلامی کے لیے یہ ایک پیٹرول ہے، ڈیزل ہے، کہ اتنی بڑی گاڑی ہے، اتنی بڑی بس، اس کو جو بھی آپ نام دے دیں، اور ہم سب اس کے پیسنجر ہیں۔ اب اس کو چلانا ہے تو اس کے اندر پیٹرول تو ہوگا تو یہ گاڑی چلے گی نا، اور پیٹرول بولو، ڈیزل بولو، اس کا جو بھی بولو آپ نام رکھو، وہ فائنینس ہے، پیسہ ہے، سیلریز دینی پڑتی ہیں، یوٹیلیٹیز دینی پڑتی ہیں، پھر ماشاءاللہ اتنے ہزاروں طلبہ کرام، 3 ٹائم کا کھانا، ناشتہ، لنچ، ڈنر، یہ سب ہوتا ہے۔ اور فیضان مدینہ میں بھی آپ کے سامنے لنگر رضویہ کا الگ اکاؤنٹ ہے ہمارا۔ تو یوں مطلب کہ بہت زیادہ اربوں روپے کے اخراجات ہیں۔ صرف 1 ارب 5 کروڑ کے آس پاس تو سیلری ہے جو دعوت اسلامی سیلری دیتی ہے، منتھلی سیلری 1 ارب 5 کروڑ پلس منتھلی سیلری ہے۔ آپ سمجھیں کہ بونس وغیرہ سب ملائیں تو آپ کے 14-15 ارب روپے تو صرف سیلری میں نکل جاتے ہیں، تنخواہیں وغیرہ دینے میں۔ تو اب یہ دین کی خدمت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام علیہ رضوان کو ترغیب دلائی راہ خدا میں خرچ کرنے کی، راہ دین میں خرچ کرنے کی، اسلام و دین کے نام پر خرچ کرنے کی۔ یہاں تک ہمارا علماء نے لکھا کہ اسلام و دین کے لیے جو چندے کے لیے کہنا یہ سنت ہے، اور دینا یہ صحابہ کرام کی سنت ہے۔ تو آپ سب مل کر جتنے بھی اس وقت ماہ میلاد منانے کے، بلکہ شب ولادت منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، میں آپ سے بھی درخواست کروں گا کہ اپنے گھر کے یونٹ ہو سکے تو ہر فرد کا 1 یونٹ دے دیں، جتنے بھی آپ کے ہیں 10-10 ہزار روپے کر کے یونٹ دے دیں، جمع کریں، جمع کروائیں، اوورسیز کے جتنے بھی عاشقان ہیں جمع، کیونکہ اصل میں ایسا نہیں ہے کہ ہم یو کے گئے اور یو کے جا کر ہم نے ڈونیشن پاکستان کے لیے لے کر آ گئے، نہیں کر سکتے۔ یو کے میں خود لاکھوں مسلمان رہتے ہیں، ان کو مسجد چاہیے، ان کو مدارس المدینہ چاہیے، انہیں جامعۃ المدینہ چاہیے، انہیں دارالمدینہ چاہیے، انہیں بھی 10 قسم کے کام چاہیے، تو ان کا ڈونیشن پھر ان پر خرچ کریں۔ یورپ ہے، افریقہ ہے، امریکہ ہے، آپ کا یہ فارش کی طرف جائیں، کہیں بھی آپ ہم جاتے ہیں تو ایسا تھوڑی کہ وہاں جا کر ہم کہیں گے تو جناب یہ یوں کر دو، وہ کہیں گے ہمارے اپنے، ابھی اس وقت اٹلی میں ہمارے 13 سے زیادہ مدنی مراکز ہیں،
ساؤتھ کوریا میں اس وقت ہمارے حاجی امین وہاں بیٹھے ہوئے 21 سے زیادہ مدنی مراکز ہیں. UK میں تقریباً 70+ مدنی مراکز ہیں. ساؤتھ افریقہ میں 50+ مدنی مراکز ہیں. تو یہ سارے جو دنیا بھر میں جو مدنی مراکز ہیں، امریکہ میں الگ ہیں، آسٹریلیا میں الگ ہیں، نیوزی لینڈ میں الگ ہیں. میں آپ کو بر اعظم گنتی کروا رہا ہوں. اسی طرح آپ یہاں کینیا کی طرف چلے جائیں، یوگینڈا کی طرف چلے جائیں، اور دیگر جو افریقی ممالک ہے، ملاوی کی طرف جائیں. تو یہ جو پورا آپ جو میں آپ کو کئی بر اعظم اس وقت بیٹھے بیٹھے بتا چکا ہوں کہ ان کے یہ ممالک کا میں نے آپ کو نام لیے. وہاں دعوت اسلامی کی مساجد ہیں، مدارس المدینہ ہے، جامعۃ المدینہ ہے، دار المدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے. وہاں پر اجتماعات ہو رہے ہیں، مدنی قافلے سفر کر رہے ہیں، طلبہ کرام ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں. یہ پورا نظام ہے، امام ہے، مؤذن ہے، پورا ایک دینی نظام الحمدللہ دعوت اسلامی کا بنا ہوا ہے. پھر آپ کا مدنی چینل دنیا میں کہاں نہیں دیکھا جاتا، دیکھا جائے کہتے مدنی چینل کہاں نہیں. ٹھیک ہے، پھر سوشل میڈیا ہے، یہ ساری ریکوائرمنٹ ہیں. اور بہت ساری چیزیں جو پائپ لائن میں ہیں، جو ابھی ہمارے مطلب راستے میں ہیں کہ کرنی ہیں. اب جیسے یہاں یتیم خانہ جیسے مدنی ہوم آپ نے سنا، تو ایک یہاں کھلا اور جگہ کھولنا ہے. اسی طرح یہ فیضان ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے معذور بچوں کے لیے. تو یہ سب تھوڑی ہے کہ اس سے کوئی ارننگ ہو رہی ہوتی ہے، نہیں. یہ تو کر نہیں پاتے بیچارے معذور بچوں کے والدین علاج، اتنے مہنگے مہنگے علاج ہیں. ہم تو کم علاج میں کرتے ہیں، اس کے لیے بھی اسپانسر ڈھونڈتے ہیں کہ کرایہ آپ دے دینا، تو کچھ عام غریب اسلامی بھائی آئیں گے تو ان کے لیے کچھ آپ مدد کر دینا تاکہ ان معذور بچوں کا علاج ہو جائے. دعوت اسلامی کمانے کے لیے نہیں ہے، دعوت اسلامی مصطفیٰ کریم کی امت کی خدمت کے لیے بنی ہے. ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خدمت کریں گے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے رویا کرتے تھے. غم خوار آقا ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بلکہ ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جن سے غربت و فقر و فاقہ ظاہر ہو رہا تھا. ایک چادر اوڑی ہوئی تھی، یعنی کہ ان کے پاس لباس تک پورا نہیں تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تبدیل ہو گیا، آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا. آپ نے نماز خطبہ اس کے بعد پھر آپ نے ترغیب دلائی لوگوں کو کہ ان کی مدد کرو، یہ مدد کرو، مدد کرو. تو ماشاءاللہ صحابہ کرام علیہ الرحمت اٹھے اور جا کر انہوں نے ڈھیر لگا دیا، اتنا لے آئے ان کو دینے کے لیے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سارا دیکھا تو آپ کا چہرہ مبارک الحمدللہ روشن، مطلب روشن تو ہے ہی، مطلب وہ آثار ظاہر ہو گئے کہ میرے آقا کا کو خوشی نصیب ہو گئی. تو یوں دکھیاری امت کی خدمت. اب یہ خدمت مالی طور پر بھی ہو رہی ہے ہر حوالے سے، یعنی کہ آپ کے سامنے FGRF کے ذریعے بھی ہو رہی ہے. لیکن جو ایک ریلیجیس ریکوائرمنٹ ہے، جیسے کئی لوگ نہیں، آج کے اس پرفتن دور میں یہ بھی ایک پرابلم ہے. یہ نہیں آپ نے کسی کو بلڈ دے دیا بہت بہت خوش ہے، اور بھائی دعوت اسلام والوں نے بلڈ دیا، اچھی بات ہے. جو جن کو بلڈ کی ضرورت ہے بلڈ دینا. اور ہم نے اعلان کیا ہوا ہے جب تک خون ہے انشاءاللہ خون دیتے رہیں گے. ہمیں تو ادارے منع کرتے بھائی اب دینا بند کریں ورنہ ہم کتنا خون کیسے سنبھالیں گے. الحمدللہ مدنی چینل والے بھی دیکھ لیں، دعوت اسلام والوں کے پاس خون کی کمی نہیں ہے. یہ فیضان مدینہ بھرا ہوا ہے، دنیا بھر میں عاشقان رسول بھرے ہوئے ہیں. ہمارے پاس الحمدللہ خون دینے والوں کی کمی نہیں ہے. اللہ کرے کہ مریضوں کو شفا نصیب ہو جائے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے راشن دے دیا، آپ نے خون دے دیا، آپ نے ایسا دے دیا، بہت ایڈمائر کیا جاتا ہے، کافی مانا جاتا ہے اور اچھا کام ہے. لیکن یہ جو حافظ دیے اس امت کو، ہزاروں 1,00,000 سے زیادہ حافظ دیے دعوت اسلامی نے، 10 سے 15 ہزار کے آس پاس کے بیچ میں علماء دیے دعوت اسلامی نے، لاکھوں مبلغین دیے دعوت اسلامی نے. تو یہ ماشاءاللہ پورا کام ہے. ہزاروں مساجد دعوت اسلامی نے بنا کر دی ہیں، ہزاروں مدارس، جامعۃ المدینہ، سارا نظام بنا کر دیا ہے. تو ایک ریلیجیس ریکوائرمنٹ جس کو کہتے ہیں نا، مذہبی ضرورت آپ کی بھی میری بھی ہے. جہاں آپ رہتے ہیں وہاں آپ کو مسجد چاہیے، جہاں آپ رہتے ہیں وہاں آپ کو مدرسہ چاہیے، جہاں آپ رہتے ہیں وہاں آپ کو امام صاحب چاہیے، جہاں رہتے ہیں وہ قاری صاحب چاہیے، جہاں آپ رہتے ہیں وہاں آپ کو نیکی کی دعوت دینے والا اسلامی بھائی چاہیے، مبلغ چاہیے، نیکی کی دعوت دینے والا ماحول چاہیے، تاکہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی دین کی خدمت کر سکے، علم دین سیکھ سکے، گناہوں سے بچ کے اپنی زندگی گزار سکے. فیملیز چاہتی ہیں. اب دنیا بھر میں اتنی مسلمانوں کی فیملیز ہیں. میں لندن میں تھا، لندن میں کہہ سکتے ہیں کہ 12 سے 15 کمیونٹی، صومالی کمیونٹی، دیگر کمیونٹی جو افریقہ کی ہیں، دیگر ملکوں کی ہیں، وہ کمیونٹی کے عاشقان رسول جمع ہوئے تھے. میرا وہاں بیان تھا.
اس کے بعد میں ان کے ساتھ بیٹھا تھا. ان کی اپنی بھی ریکوائرمنٹ یہی تھی کہ ہمیں دعوت اسلامی کوئی مسجد بنا کر دے دے, کوئی مصلی بنا کر دے دے, کوئی ہم کو امام کر کے دے دے, ہمیں بیک اپ دے, ہمیں ڈونیشن دے, ہم کریں. ہم یہی کہتے تھے دعوت اسلامی ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں, شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. بالکل ہم نے طے کیا, ٹھیک ہے یہ صومالیہ کے مسلمان ہیں, ہم ان کو بھی دیں گے, یہ سوڈان کے مسلمان ہیں ان کو بھی دیں گے, یہ شام کے مسلمان ہیں ان کو بھی دیں گے, یورپ کے اندر شامی مسلمان جو ہجرت کر کے رہے ہیں یورپ کے اندر, دعوت اسلامی نے الحمدللہ انہیں بھی نماز کی جگہ بنا کے دی. بلکہ جو شام سے مسلمان ہجرت کر کے جو شام کے حالات تھے جو یورپ میں آئے, الحمدللہ دعوت اسلامی نے ان کے ساتھ مل کر دین کا کام کیا, ان کے حفاظ و علماء کو شیلٹر دیا. آج ان کے علماء اور حفاظ دعوت اسلامی کے بنائے ہوئے فیضان مدینہ میں الحمدللہ امامت کر رہے ہیں, الحمدللہ رب العالمین. آپ اسی طرح ابھی آپ نے پچھلے دنوں سنا ہوگا ملاوی کے اندر الحمدللہ کئی مسلمان ہوئے, ایک اجتماع میں کئی مسلمان ہو گئے, اس کے علاوہ کئی مسلمان ہوئے, ہزاروں مسلمان ہو چکے ہیں ملاوی میں. افریقہ, ساؤتھ افریقہ میں جو سوویٹو علاقہ ہے اس میں ایک مسجد ہے جس کا نام ہے فیضان ابو عطار, اس میں کم و بیش روزانہ 2 غیر مسلم مسلمان ہوتے ہیں. یہ میلاد منانے والوں یہ بہت خوشی کی باتیں ہیں. مسلمان ہونے کا مطلب ہے کہ سرکار کے دامن سے وابستہ ہو گیا, مصطفیٰ کریم کے دامن سے وابستہ ہو گیا. مصطفیٰ کریم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت, آمد کا مقصد کیا کہ کفر سے نکال کر ایمان کے نور کی طرف لاتے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, کہ کفر کے اندھیرے سے نکلیں اور ایمان کا نور پائیں اور اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لائیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقصد تھا, مقصد بعثت یعنی آمد کے جو مقاصد تھے ان میں یہ بنیادی مقصد ہے جو ہم پڑھتے بھی ہیں کہ وہ آمد مصطفیٰ ہوئی, کفر روانہ ہو گیا, جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا, تو نور ہی نور ہو گیا. تو یہ جو ہے نا بڑا مین کام ہے. اچھا اب یہ مسلمان ہوئے الحمدللہ, اب مسلمان ہوئے, ہزاروں مسلمان ہوئے, اور دعوت اسلامی کے مبلغین کے ہاتھوں پر مسلمان ہوئے. اے میلاد منانے والوں, ہم تو پاکستان میں ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے تو آپشن بہت ہے, دنیا کے کئی ملکوں میں تو آپشن نہیں ہے. اب مسلمان ہو گئے, جذبہ آ گیا, اللہ پاک کی رحمت کی, اللہ پاک نے رحمت فرمائی, وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. اب ہماری کو رسپانسبلٹی ہے کہ ان کو مسجد بنا کے دے, ان کو مدرسہ بنا کے دے, ان کو مصلی بنا کے دے نماز پڑھنے کا, ان کو امام دے, ان کو قاری دیں. اچھا یہ مرد تو آپ کو مسلمان ہوتے نظر آئے, ان کی عورتوں کے تعلق سے, ان کے بچوں کے تعلق سے, ان کی فیملی کے تعلق سے, ان کے سوشل ایشوز کے تعلق سے جو سمجھ رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں. یہ ایک کام اتنا نہیں ہے کہ کوئی شخص آیا کلمہ پڑھا اور چلا گیا, بہت بڑی بات ہو گئی. مگر دعوت اسلامی یہاں تک بس نہیں کرتی. دعوت اسلامی اس مسلمان ہونے والے کے دین کو, ایمان کو, عقیدے کو, اس کو پکا کرنے, مضبوط کرنے پر پوری کوشش کرتی ہے. اس کے لیے سینٹر بنائے جاتے ہیں, اسلامک سینٹر بنائے جاتے ہیں, ادارے بنائے جاتے ہیں, مبلغین ان کو کورس کروائے جاتا ہے, انگلش کورس کروایا جاتا ہے, عربی کورس کروایا جاتا ہے. یہ سارے کورسز بہت بڑا نظام ہے. مطلب میں صرف کہہ سکتا ہوں, یہ بھی آپ نے پریزنٹیشن دیکھی تو دور سے چاند دکھ رہا, وہ چاند دیکھو, چاند دیکھو, چاند دیکھو. چاند کے جتنے قریب جاؤ چاند اتنا ہی بڑا ہوتا چلا جاتا ہے. دعوت اسلامی کے اب جتنے قریب آئیں گے دعوت اسلامی آپ کو اتنی بڑی ہوتی نظر آئے گی. ایک شعبے کے اندر 15 20 25 چھوٹے شعبے چھپے ہوئے ہیں. گہری کر رہی ہے الحمدللہ, کام کر رہی ہے, اللہ پاک کا کرم ہے. تو جہاں ہمیں آپ کی ضرورت ہے, یعنی آپ جتنے دیکھنے سننے والے ہیں, آج اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے کے لیے جمع ہوئے نا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد, آپ فرماتے ہیں مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا, ہمیں اخلاقیات پر کام کرنا ہے. آپ فرماتے ہیں مجھے بھیجا گیا, مجھے آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا, میوزیکل انسٹرومنٹ کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا. پیارے آقا فرماتے تو ہمیں میوزک سے بچنا اور میوزک سے بچانا ہے. جبکہ اس دور میں کہ میوزک کے پیچھے پاگلوں کی طرح قوم دوڑی چلی جا رہی ہے, موسیقی چاہیے, میوزک چاہیے, گھر گھر معاذ اللہ سما معاذ اللہ میوزک, موسیقی, اللہ ماشاءاللہ جس کو اللہ نے بچایا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کہ مجھے اس کے لیے بھیجا گیا ہے, اور کئی مقاصد میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے. تو آج یہ میلاد منانے والوں اس بات کی نیت بھی تو کرو کہ
کہ جب جشن آمد رسول تمہیں یاد ہے. آج ہم کیا کریں؟ جشن آمد رسول. مگر مقصد آمد رسول کیا ہے؟ مقصد آمد رسول کیا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تشریف لائے؟ اس کو بھولنا نہیں ہے. ناظرین آپ بھی، اسلامی بہنیں آپ بھی، اسلامی بھائی آپ بھی، اور اپنے بچوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت کے بیان سنانے ہیں، عقیدہ و نظریات کو مضبوط کرنا ہے. آج کے اس اہم ترین اجتماع میلاد جہاں فیضان مدینہ سری سر نظر آ رہے ہیں، الحمدللہ سری سر نظر آ رہے ہیں، اور مدنی چینل پر پتہ نہیں کتنی تعداد ہوگی، سوشل میڈیا پہ نہ جانے کتنے عاشقان رسول اس وقت ہوں گے، اور فیضان مدینہ تو دیکھنے جیسا ہے اس وقت الحمدللہ، بالکل مدینہ مدینہ ہو رہا ہے. اور نہ جانے کہاں کا لائیو اسلامی بھائی اجتماع میں بیٹھ کر سن رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں. میں آج سب سے درخواست کرتا ہوں آج اجتماعی میلاد کے عنوان پر، پیارے اسلامی بھائیوں، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہمیں خود کو، اپنی اولاد کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے جان پہچان والوں کو ہر اس جگہ سے روکنا ہے جہاں دین، ایمان، عقیدے اور اخلاق تباہ ہوتے، برباد ہوتے ہیں. ہمیں روکنا ہے. ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے پیچھے چلانا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے پیچھے چلانا ہے. یہ شعور بیدار کرنا ہے اپنی قوم کے اندر، اپنی نسلوں کے اندر، اپنے اندر کیا حلال ہے، کیا حرام، کیا جائز ہے، کیا ناجائز، کیا صحیح ہے، کیا غلط. ہمیں ہر ایک سے ہم اس تمام کی تمیز پیدا کرانی ہے. اپنی اولاد کو بتانا ہے کہ کس کے ساتھ بیٹھنا ہے، کس کے ساتھ نہیں بیٹھنا، ورنہ عقیدے، ایمان، نظریات، اخلاقیات تباہ ہو رہے ہیں. روکو، دیکھو، سنبھالو. سوشل میڈیا کے ذریعے تباہی آ رہی ہے، دوستوں کے ذریعے تباہی آ رہی ہے، کالج یونیورسٹیز کے ذریعے تباہی آ رہی ہے، کہاں کہاں تباہی نہیں آ رہی ہے. اب ایسے میں یہ جتنے دیکھنے سننے والے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، اللہ پاک نے کتنی زبردست اسلامی بھائیوں کی تعداد دعوت اسلامی کو عطا فرمائی ہے. اگر ہم سب ایک ذہن بنا لیں کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، زوردار نعرہ لگاؤ، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو یاد کریں. میں آپ کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان افروز واقعہ سناتا ہوں. میرے بیان کا موضوع یہ نہیں تھا، لیکن چلے بات چلی ہے. ہم جماعی میلاد پاک کے لیے ہوئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین اور آپ کی شریعت کو پڑھنے، سمجھنے اور سیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی طور پر آپ ایمان لے آتے، شروع میں ایمان لانے والوں میں آپ کا شمار ہے. صحابہ کرام علیہ
صحابہ کرام نے کہا نہیں آپ رہنے دیں، آج ہو گیا۔ یہ ہے جذبہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا، یہ عاشقان رسول، یہ عاشقان صحابہ، یہ عاشقان اہل بیت، یہ عاشقان اولیاء، یہ عاشقان میلاد۔ ذرا سوچئے کہ آج تو آپ میلاد منانے کے لیے جمع ہو گئے، ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ، 100 کروڑ مرحبا، اللہ آنا قبول فرمائے، اللہ یہ آنا ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ لیکن کیا یہ جذبہ ملا ہے کہ میں اب نمازی بن کے اٹھوں، میں بے نمازیوں کو نمازی بناؤں، میں سنتوں پر عمل کروں؟ جس میلاد والے آقا کا میں جشن میلاد منا رہا ہوں، جشن ولادت منا رہا ہوں، وہ امامے والے، زلفوں والے، داڑھی شریف والے، ان کا لباس، ان کی ادائیں، ان کی سنتوں کو اختیار کروں؟ یہ جذبہ ملنا چاہیے، اور جذبے کے ساتھ ہمیں جانا چاہیے۔ انشاءاللہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ ہم نے اختیار کر لی ہے کہ مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا، آقا فرماتے ہیں، یعنی اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے، اچھی عادتوں کو مکمل کرنے کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے۔ آپ بتائیے اگر ہم یہ اچھی اخلاق اختیار کر لیں، اچھے جس کو مکارم اخلاق کہتے ہیں، اگر اچھی عادتیں اختیار کر لیں، پھر بتاؤ گھر میں جھگڑا کہاں، محلوں میں جھگڑا کہاں، آپس میں جھگڑا کہاں؟ اللہ پاک اپنے حبیب سے فرماتا ہے خذ العفو، اے حبیب معاف کرنا اختیار کیجئے۔ تو آج چلے لگے ہاں تو یہ بھی نیت کریں میلاد پاک کے صدقے میں ہم بھی مسلمانوں کو معاف کر دیا کریں گے۔ کیا بدلے لے کر آج دیکھوں گا؟ کیا دیکھے گا بھائی؟ کس کو دیکھے گا؟ تیرا بھائی ہے، میلاد مناتا ہے، صلاۃ و سلام پڑھتا ہے، آقا پر ایمان لایا ہے، سرکار کو آخری نبی مانتا ہے، اس کو کہتا ہے دیکھ بتاتا ہوں۔ کیا بتائے گا اس کو؟ وہ جا، تو بھی میرے آقا کا غلام، میں بھی آقا کا غلام، ہم دونوں سرکار کے غلام، غلام کیا آپس میں لڑیں گے؟ آقا کے صدقے تو مجھے معاف کر، میں تجھے معاف کرتا ہوں، دنیا امن سے بھر جائے گی۔ گھوسوں کا جواب لاتوں سے دینے والوں، لاتوں کا جواب پتھروں سے دینے والوں، محبت کی بات کرو۔ دنیا میں بہت بے چینی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کی بات کرو۔ بھوکے ہیں لوگ، پیاسے ہیں لوگ، انداز لوگوں کا بہت عجیب و غریب ہو گیا۔ گھروں کے مسائل ہیں، ٹینشن، میڈیکل بہت مہنگا، اتنے مہنگا، اتنی چیزیں ہیں، اتنی پریشانیاں، اس میں یار لڑائی کا ٹائم ملتا کیسے ہے آپ لوگوں کو؟ جھگڑتے، لڑائی کرتے، میلے میں دیکھو تو لڑائی، ویگن میں دیکھو تو لڑائی، رکشے میں دیکھو تو لڑائی، فٹ پاتھ پہ دیکھو تو لڑائی، جہاں دیکھو لڑائی جھگڑے، لڑائی جھگڑے، لڑائی جھگڑے۔ ایک ہی جملہ، جانتا نہیں ہے، نہیں جانتا بھائی، کون ہو آپ؟ بدماش ہو، برے آدمی ہو، ایسی چیزیں تو، ایسا تو برا آدمی بولے گا یار۔ شریف آدمی کبھی بولتا ہے ایسی باتیں؟ شریف آدمی کبھی سنا ہے اس نے بولا ہو؟ شریف بن کے رہیں گے، اچھے بن کے رہیں گے، اور انشاءاللہ ایسے اچھے بنیں گے کہ اچھی آقا، پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شفاعت کے، آقا کی شفاعت کے صدقے میں انشاءاللہ جنت میں جائیں گے کہ آقا تو اچھوں سے اچھے ہیں، آقا تو اچھوں سے اچھے، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ آپ اس کا نام لے کر آئیں جو سب سے اچھا ہے، بھئی یہ شخص ہے جو سب سے اچھا ہے، اس سے اچھا ہے ہی نہیں جس کو آپ جانتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں اس اچھے سے بھی اچھا ہمارا نبی۔ کس کو اچھا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس اچھے سے بھی اچھا کون ہے؟ سارے اونچوں اونچا سمجھیے جسے سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ کس کا ذکر کریں گے؟ بھائی وہ اس کا بڑا اونچا مقام ہے، بہت اونچا مقام ہے۔ کتنا اونچا مقام؟ بہت اونچا مقام ہے۔
جس کو آپ سمجھتے ہیں سب سے اونچا مقام اس کا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہے اس اونچے سے بھی اونچا ہمارا نبی۔ آقا کی شان تو اتنی بڑی ہے، آقا کا مقام اتنا بڑا ہے، اور آقا کی عاجزی دیکھیے، آقا کی عاجزی دیکھیے۔ اے آقا کے غلاموں، عاجزی اختیار کریں، عاجزی اختیار کریں، انکساری اختیار کریں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانے میں عاجزی، آپ کے پینے میں عاجزی، آپ کے سونے میں عاجزی، آپ کی چیزوں میں عاجزی، آپ کے کاموں میں عاجزی، انکساری تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کوئی الگ سے کوئی مسند تک نہ رکھی تھی، خصوصی مسند جس کو آپ کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری میں بھی آپ نے عاجزی رکھی تھی، آپ کے کھانے کے انداز میں بھی عاجزی تھی۔ آپ کی عاجزی، تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی یہ تو سب مل کر بولنا چاہیے۔ ہو سلام آج تو آقا کا میلاد ہے، بولو ہو سلام عاجزاں مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، میرے پیارے آقا مدنی مدینے والے، حسنین کے نانا مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا، تیرا ایسا سادہ کھانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ ہے چٹائی کا بچھونا، کبھی خاک ہی پہ سونا، ہے چٹائی کا بچھونا، کبھی خاک ہی پہ سونا، تیرا رات کا سرانا، کبھی ہاتھ کا سرانا، مدنی مدینے والے۔ اور آؤ آج میلاد کی رات، اس شب ولادت کی رات سرکار کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں۔ تیری سنتوں پہ چل کر آقا، تیری روح جب نکل کر آقا، تیری سنتوں پہ چل کر، میری روح جب نکل کر، چلے تو گلے لگانا، چلے تو گلے لگانا، مولا گلے لگانا، مکی گلے لگانا، مدنی گلے لگانا، مدنی مدینے والے، بولو مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔
امیر سنت کی محبت دیکھیے، یہ امیر سنت کی محبت دیکھیے کہ آپ نے بارگاہ رسالت میں تمام مبلغین کے لیے کیا درخواست کی ہے. ہے مبلغ آقا جتنے کرو نور ان سے مبلغ بن جاؤ انشاءاللہ. امیر سنت کی یہ التجا جو درخواست بارگاہ رسالت میں انشاءاللہ اس کا بھی فیضان ملے گا. مبلغ آقا جتنے کرو نور ان سے مبلغ آقا جتنے کرو نور ان سے پوری موت سے بچانا، پوری موت سے بچانا، مدینے والے مرتے دم تک جشن ولادت مناتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم بھی مناتے رہیں، جب تک زندہ ہیں مناتے رہیں، ہماری نسلیں مناتی رہیں، اور انشاءاللہ گھر سجاتے رہیں گے، جھنڈے لہراتے رہیں گے، اور آقا کا جشن ولادت مناتے تھے، مناتے ہیں، اور انشاءاللہ مرتے دم تک مناتے رہیں گے. نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے منانا جشن میلاد النبی، ہرگز نہ چھوڑیں گے جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پکارو پکارو رسول اللہ، یا رسول اللہ، رسول اللہ، یا حبیب اللہ، لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. جائیں گے ہم یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ کے نعرے. مچانا مرحبا کی دھوم بھی ہرگز نہ چھوڑیں گے. سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، پیارے کی آمد، اچھے کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد، اچھے کی آمد، حامد کی آمد، حضور کی آمد، پیارے کی آمد، آقا عطار کی آمد. سننے کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، رسول سننے کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، انہیں کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں. یہ کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے، کس شہنشاہ والا آمد آمد ہے. بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا. آقا مرحبا، مکی مرحبا، مدنی مرحبا، عربی مرحبا. بولو مرحبا، مکی مرحبا، مرحبا، عربی مرحبا. رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، رسول انہی کا تو مجدہ سنانے
خوشیاں منانے آئے ہیں، یہ کون سے شہ بالا کی آمد آمد ہے، یہ کون سے شہ بالا کی آمد آمد ہے، بولو شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک نہایت نرم و نازک تھا، میں نے ریشمی کپڑوں کو بھی آپ کے بدن مبارک سے زیادہ نرم و نازک نہیں دیکھا، اور آپ کے جسم مبارک سے خوشبو سے زیادہ اچھی کبھی کوئی خوشبو نہیں سنگی۔ یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، جو کہ لگے تھے انہیں لائی بولے تو لیا، جو کہ لگے تھے انہیں لائی بولے تو لیا، جو گر چکے ہیں ان کو اٹھانے آئے ہیں، جو گر چکے ہیں یہ ان کو اٹھانے آئے ہیں، یہ کون سے شہ بالا کی آمد آمد ہے، یہ کون سے شہ بالا کی آمد آمد ہے۔ غور کریں، تقریباً 9 بجے سے اجتماعی میلاد جاری ہے، تقریباً 9 سوا 9 بجے سے اجتماعی میلاد جاری ہے، اور ابھی کتنے بج رہے ہیں؟ تقریباً 2:15، 10:15، 11:15، 12:15، 1:15 اور 2:15، 5 گھنٹے 5 گھنٹے ہوئے ہیں۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ وہ رات ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ انرجی ہار رہی ہے، انرجی جاتی نہیں ہے، کیونکہ وہ جس گھڑی کا انتظار ہے نا بس وہ گھڑی آ رہی ہے۔ یہ اس شہنشاہ والا کی آمد یہ آپ خود اپنا دیکھ لو، سب کا ہو یا نہ ہو، مگر میں جنرل بات کر رہا ہوں، جنرل بات کر رہا ہوں کہ اور راتیں 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے بیٹھتے ہیں تو جس سے کہ جلدی مطلب صلاۃ و سلام ہو جائیں، یہاں یہ اس وقت یہ کیفیت نہیں بن رہی ہوتی، اس وقت کیفیت یہ بن رہی تھی بس ابھی جانا ہے، ابھی سفر باقی ہے، ابھی وہ منزل آنے والی ہے، صبح صادق آنے والی ہے۔ یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، آقا مرحبا کی مرحبا۔ یعنی ابھی آپ تو آئے ہوئے ہیں نا، کئی تو ایسے ہوں گے جو اپنے علاقوں کی محفلیں اپنے علاقوں کا اجتماع نپٹا کر ابھی وہ یہاں آ رہے ہوں گے کہ امیر اہل سنت عاشق کے میلاد کے ساتھ صبح 12 منائیں گے، وہ تو ابھی آ رہے ہوں گے، ابھی تو قافلے ادھر آ رہے ہوں گے، یہ جو ابھی دیکھ رہے یہ تو آ چکے۔ میں نے آپ کو جب میرا بیان شروع تب کہا تھا کہ دیکھو یہ سارے کونے بھر جائیں گے، آہستہ آہستہ آئیں گے، یہ مسجد اوپر نیچے سب بھرے گا، اور ابھی تو بھرے گا، ابھی تو سحری بھی ہونی ہے، ابھی تو لنگر میلاد بھی ہونا ہے، پھر اس کے بعد اس گھڑی کو آنا ہے کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دن افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، اس شہنشاہ والا آمد آمد ہے، آقا مرحبا کی مرحبا، مدنی مرحبا، عربی مرحبا۔ یہ آج تارے سارے کی طرف ہے کیوں مائل، یہ آج تارے سارے کی طرف ہے کیوں مائل، یہ آسمان سے پیغمبر نور کیوں نازل، یہ آسمان سے پیغمبر نور کیوں نازل، یہ کون سے شہ بالا کی آمد آمد ہے، یہ کون سے شہ بالا کی آمد آمد ہے، یہ شہنشاہ والا آمد آمد ہے، آقا مرحبا کی مرحبا، مدنی مرحبا، عربی حضرت کعب بن مالک
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے تو آپ کے چہرے انور اس طرح چمک اٹھتا تھا کہ گویا چاند کا ایک ٹکڑا ہے، اور ہم لوگ اس کیفیت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادمانی و خوشی کو پہچان لیتے تھے۔ یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ اس شہنشاہ والا آمد آمد ہے۔ مرحبا 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 عربی عربی، یہ سیدھا راستہ ہنستا چلتانے آئے گئے، یہ سیدھا راستہ ہنستا چلتانے آئے گئے، یہ حق یہ حمدوں کو حق سے انسانے آئے گئے، یہ حق یہ حمدوں کو حق سے انسانے آئے گئے، یہ کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے، یہ اس شہنشاہ والا آمد آمد ہے۔ آقا مرحبا مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا، یہ بھولے پچھڑوں کو راستے پہ لانے آئے ہیں، یہ بھولے پچھڑوں کو راستے پہ لانے آئے ہیں، یہ بھولے بھٹکوں کو ہادی آئے ہیں، یہ کون سے شہ بالا کی آمد آمد آمد، یہ کون سے شہ بالا کی آمد آمد ہے، اس شہنشاہ والا آمد آمد ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھیں، آہا جس ہے نا وہ اٹھ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ مبارک آنکھیں، آئے ہائے ہائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کا کمال یہ تھا کہ آپ بیک وقت ایک ہی وقت میں آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے دن رات اندھیرے اجالے میں ایک ہی جیسا دیکھا کرتے تھے۔ یہ میرے آقا کی آنکھوں کا کمال ہے۔ اصل میں یہاں جو کمال کی بات ہے نا، یہ کمال کی بات کا بھی کمال سنیے، سنیے مزے سے سنیے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جن کا میلاد منانے آئے، ان کا جسم مبارک، سر کے بال، سر مبارک، سر مبارک پر بال مبارک پر مانگ مبارک، ٹھیک، پھر اسی بال مبارک میں تیل مبارک، پھر یہ بال مبارک کا کانوں کی لو تک، آدھے کان تک یا شانوں تک، کندھوں تک چومنا، یہ بال مبارک، چہرے تک آتے پیشانی مبارک، ابرو مبارک، پلک مبارک، آنکھوں کے اندر کا حصہ سفید الگ دیگر الگ، یہ مبارک، رخسار مبارک، داڑھی مبارک، ہونٹ مبارک، دانت مبارک، دانتوں کے بھی مختلف حصے مبارک، دانتوں کے درمیان جو گیپ تھا، کھڑکیاں جس کو کہتے جسے نور کی کرنیں نکلتی تھی، وہ گیپ مبارک، زبان مبارک، لعاب مبارک، تھوک مبارک، آپ کی یہ ناک مبارک، تھوڑی مبارک، صرف چہرے کی بات کریں، صرف چہرے، پھر اس کا حسن، اس کی خوبصورتی، اس کی کشش، تو کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو اعضاء مبارک ہے نا، چہرہ مبارک، اب ہاتھ کی بات کروں تو کندھا مبارک، بازو مبارک، کلائی مبارک، انگلی مبارک، ناخن مبارک، ہتھیلی مبارک، کس کس کی بات کرے بھائی، کس کس کی بات کرے، گردن مبارک، سینہ مبارک، دل مبارک، کس کس کی بات کرے، کس کس اس کی بات کرے، بال کی بات کرو،
ایک ایک بال کی بات کروں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے وجود مسعود کا کمال الگ ہے اور جمال الگ ہے. آپ کے پورے وجود مبارک کا کمال الگ ہے، آنکھ کا کمال الگ، آنکھ کا جمال الگ، رخسار مبارک کا کمال الگ. اسے دیکھ کر کہتے ہیں یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. اس چہرہ مبارک کا کمال الگ ہے، اس چہرے مبارک کا جمال الگ ہے. ناک مبارک کا کمال الگ ہے، ناک مبارک کا جمال الگ ہے. آنکھ مبارک کا کمال الگ ہے، آنکھ مبارک کا جمال الگ ہے. دانت مبارک کا کمال الگ ہے، دانت مبارک کا جمال الگ ہے. ہونٹ مبارک کے کمال الگ، ہونٹ مبارک کے جمال الگ. ایک ایک بال کا کمال الگ، ایک ایک بال کا جمال الگ. ایڑی مبارک کا کمال الگ، ایڑی مبارک کا جمال الگ. تلوے مبارک کا کمال الگ، تلوے مبارک کا جمال الگ. بازو مبارک کا کمال الگ، بازو مبارک کا جمال الگ. ہر بال کا جمال الگ، کمال الگ. یہ تو حسن اور وجود کی بات ہے. عادت مبارک کا کمال الگ، عادت مبارک کا جمال الگ. کیا بیان کرے گا؟ تو زندگیاں ختم ہوئی، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے. زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے. تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو ہی نہیں سکتا. سارے دنیا کے پتے، درختوں کے سارے پتوں کو کاغذ بنا دو، ساری شاخوں کو قلم بنا دو، سمندر کے سارے پانی کو اینک کو سیاہی بنا دو. یہ کروڑوں اربوں ہاتھ میرے آقا کی خوبیاں لکھنا شروع کر دیں، یہ سب کے سب لکھ لکھ کر تھک جائیں، یہ سب ختم ہو جائیں، میرے آقا کی خوبی ختم نہ ہوئی ہے نہ کبھی ہوگی. کہ تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری، تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی. کہہ لے گی سب کچھ ان سے ثنا خاں کی خاموشی. چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے. یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے. یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے. آقا مرحبا، آقا مرحبا، مددی مرحبا، مددی مرحبا. میں آپ کو حدیبیہ کے مقام پر لے چلتا ہوں. حدیبیہ کی بات سنیں. ہائے ہائے، پانی ختم ہو چکا، پانی ختم ہو چکا، پیاس کی شدت ہے. خدمت اقدس میں عرض کی جا رہی ہے حضور پانی نہیں. جائیں گے تو وہیں نا. ربع موتی یہ ہے، قاسم رزق اس کا کھلاتے یہ ہیں. وہ صحابہ جانتے تھے پانی نہیں ہے تو جانا کہاں ہے. سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. وہ جانتے کون دیتا ہے، اعلیٰ حضرت کون دیتا ہے بھائی، کون دیتا ہے. دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. ارے روزے محشر تو جانا ہی سب نے بارگاہ رسالت میں اسألک شفاعت یا رسول اللہ. سارے نبی پاک کی مدد مانگے گے. المدد یا رسول اللہ، گویا کہ یوں کہا جائے گا المدد یا رسول اللہ. اعلیٰ حضرت یوں ہی نہیں لکھ گئے، اعلیٰ حضرت لکھتے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. قیامت میں تو جانا ہی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھیجیں گے کہ آج تو وہاں جاؤ، کہ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، میرے آقا مقام محمود تو فائز ہوں گے. اسألک شفاعت یا رسول اللہ وہاں کہا جائے گا، مدد کے لیے وہاں پکارا جائے گا. تو آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے.
پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. کیوں نہیں دیں گے؟ حکیم داد دوا دیں یہ کچھ نہ دے مردود یہ مراد. کس آیت خبر کی ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے صحابہ کرام. یا رسول اللہ پانی نہیں ہے. یا رسول اللہ پانی نہیں ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ نہیں سنا گیا کتنی بڑی تعداد ہے کیا ہوگا. چاروں جانب 10 چلے جاؤ اور پانی ڈھونڈ کے لاؤ. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. رحمتوں والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مبارک ہاتھ ایک ڈول میں رکھا, برتن میں ہاتھ مبارک ڈالا. دیکھنے والوں نے دیکھا کہ دیکھتے رہ گئے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. پانی کے چشمے جاری ہو گئے. حدیث کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا, اے جابر جب مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے تو اس وقت کتنے افراد وہاں موجود تھے؟ کتنے تھے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہم تو صرف 1500 تھے. کتنے تھے؟ 1500 تھے. اللہ کی قسم اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی سب کے لیے کافی ہو جاتا. یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے. اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے. آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا. پائی وہ پیاری پیاری جس دریائے کرم ہے جاری. جوش آتی ہے جب غم خاری تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں. یہ اس شہنشاہ والا آمد آمد ہے. پر ٹوٹے گئے پیاسے چھوم گئے ندیاں پر جاب رحمت کی ہے جاری. اس شہنشاہ والا آمد آمد ہے. آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا عربی عربی. آمد ہے اس شہنشاہ والا آمد آمد. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, واہ صحابہ کرام دیکھیے, صحابہ کرام علیہ رضوان کیا کمال, کیا ہمیں ڈائریکشن کیسی ہے. آقا فرماتے کسی ایک کی پیروی کر لو ہدایت پا جاؤ گے. صحابہ کرام کے بارے میں میرے آقا کیا فرماتے, کسی ایک کی پیروی کر لو ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی, سب صحابیات بھی جنتی جنتی جنتی. اب جنتی صحابہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے کیا کر رہے ہیں؟ چہرے پر تیر لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا لعاب دہن تھک مبارک لگایا. کہیں نہیں گئے. تیر لگا تو کہاں گئے؟ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. یہ دربار محمد ہے, یہاں ملتا ہے بے مانگے. ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے. یہ دربار محمد ہے, یہاں اپنوں کا کیا کہنا, یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے.
یہ تو میرے آقا کا دربار ہے. لب واہ ہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جولیاں, کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں, ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے. بس مانگے جائیں گے مانگیں گے مانگتے جائیں مانگیں گے مانگتے جائیں گے منہ مانگے پائیں گے. قتادہ رضی اللہ تعالیٰ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے, آنکھ چہرہ مبارک زخمی ہے, تیر لگائے, میرے آقا نے لعاب دہن لگایا, فوراً ہی خون بند ہو گیا. پھر زندگی بھر ان کو کبھی تیر و تلوار کا زخم نہ لگا. یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے, یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے. آقا مرحبا کی مرحبا, مدنی مرحبا, عربی مرحبا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن سے شفا تو ملتی تھی, شفا تو ملتی تھی. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں لعاب دہن لگا, شفا مل گئی. ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا, لعاب دہن لایا, ہاتھ جڑ گیا. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی, سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, ہڈی جوڑ دی. اس سائنس کے دور میں کوئی بتائے تو صحیح, ہڈیاں یوں جڑتی ہیں کیا؟ جڑتی ہیں. مصطفیٰ کریم کا لعاب دہن جوڑ کے دیتا ہے, مصطفیٰ کریم کا کرم جوڑ کے دیتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں, صرف لعاب دہن تھوک مبارک صرف شفا نہیں دیتا تھا, ہاں اور بھی اس کی برکتیں تھی. چنانچہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک کنواں تھا. میں اس کے ساتھ ایک اور بات بیان کرنے جا رہا ہوں, پھر آپ کا نعرہ لگے گا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کنواں تھا. آپ نے اس میں اپنا, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں میں پانی میں اپنا لعاب دہن تھوک مبارک داخل فرما دیا. اس کا پانی اتنا میٹھا ہو گیا کہ مدینہ منورہ میں اس سے بڑھ کر کوئی میٹھا کنواں نہ تھا. سمجھ گئے آپ؟ سمجھ گئے نا؟ نہیں تھا. مسلمہ کذاب, جھوٹے نبوت کا اعلان کرنے والا, اس نے بھی اسی طرح کی کچھ چیزیں دکھانے کی کوشش کی. اس کو پتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس پانی میں اپنا لعاب دہن داخل فرما دے وہ پانی میٹھا ہو جاتا ہے. اس نے بھی کوشش کی تھی, اپنا گندا ناپاک گلیز تھوک اس نے پانی میں ڈالا, میٹھا کیا ہوتا, پانی پہلے سے زیادہ کھڑا ہو گیا. محمد مصطفیٰ, محمد مصطفیٰ, احمد مجتبی, آمینہ کا لاڈلا, سب مل کر بول دو, سب سے آخری نبی, سب سے آخری نبی. جی یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے, یہ اس شہنشاہ والا کی شیرائے جابن زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام. یہ اس شہنشاہ والا آمد آمد ہے, اس شہنشاہ والا آمد آمد ہے. آقا مرحبا کی مرحبا, مدنی مرحبا, عربی مرحبا. سنو گے لان زبان کریم سے نوری, سنو گے لان زبان کریم سے نوری. یہ فیض و جود کے دریا بہانے آئے ہیں, یہ فیض و جود کے دریا بہانے آئے ہیں. اس کے ایک اور شعر بھی ہے, چم نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری, نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری. عرب کے چاند لحد کے سرحانے آئے ہیں, عرب کے چاند لحد کے سرحانے آئے ہیں. یہ کون سے شہ بالا کی آمد آمد ہے, یہ کون سے شہ بالا کی آمد آمد ہے. یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے, یہ اس
مرحبا عربی مرحبا کہیں گے یار نبی اذهبوا إلى غیری کہیں گے یار نبی اذهبوا إلى غیری پر آنا لاتا یہ مشبہ سنانے آئے ہیں آنا لاتا یہ مشبہ سنانے آئے ہیں یہ کون سے شہ بالا بالا آمد 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 یہ کون سے شہ بالا کی آمد 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 یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے اس شہنشاہ والا آمد آمد ہے یہ اس شہنشاہ والا کی آمد 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 خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا آقا مرحبا داتا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا شدائے رحمت ہم کو سنانے والے مرحبا آتش دوزخ سے بچانے والے یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے آقا مرحبا آقا مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا عربی آسیو تھام لو دامن کا یہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا آسیوں کو در تمہارا مل گیا آسیوں کو در تمہارا مل گیا بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا ان کے در نے سب سے مستغنی کیا بے طلب بے خواہش اتنا مل گیا ان طالب نے جو چاہا پا لیا ان کے سائل نے جو مانگا مل گیا نا خدائی کے لیے آئے حضور ڈوب تو نکلو سہارا مل گیا یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو یہ شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے یہ اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا مرحبا عربی مرحبا
تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا کماری پاک مریم وہ نفخت فیہ ہے عجب نشان اعظم مگر آمینہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا وہی سب سے افضل آیا یہ شہنشاہ والا آمد آمد بولو نا یہ اس شاہ والا کی آمد آمد ہے مرحبا کی مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور جو گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور جو گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا کوئی قریب ترازو کوئی لبے کوثر کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا کوئی کہے گا دہائی ہے یا رسول اللہ تو کوئی تھام کے دامن چل گیا ہوگا کسی کے پاؤں کی بیڑی کاٹتے ہوں گے کسی کے پاؤں کی بیڑی کاٹتے ہوں گے کوئی اسیر غم ان کو پکارتا ہوگا کوئی قریب ترازو کوئی لبے کوثر کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا یہ بے قرار کرے گی صدا غریبوں کی یہ بے قرار کرے گی صدا غریبوں کی مقدس آنکھوں سے آنسوں کا تار اشک کا بندھا ہوگا عزیز بچے کو جس طرح تلاش کر خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا یہ شہنشاہ والا آمد آمد ہے مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا نور کی آمد مرحبا سرور کی آمد مرحبا جانا کی آمد مرحبا سلطان کی آمد